ایک غلطی جو اکثر آرگنائزیشنز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ پلان میں کسی بھی طرح کی ایسی اسٹریٹجی کو ان فوکس نہیں رکھتے جو کہ سرٹن نیگیٹو یا ان پلیزنٹ سچویشنز کو ٹیکل کرنے کے لیے جو میکنزم بنایا جائے، یا کوئی ایسی ٹیم ہو جو اس قابل ہو کہ اس کو مینج کر سکے اس طرح کی ان پلیزنٹ سچویشن کو. اگرچہ یہ ایک روٹین فنومینا اور سیناریو نظر آتا ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ان پلیزنٹ ایونٹ ہو جاتا ہے جس کے ریپرکاشنز، جس کے اثرات پھر بہت سے ٹیم ممبرس پہ جاتے ہیں. اور اگر ان کو اس وقت پراپرلی ہینڈل نہیں کیا جائے تو ایک سٹاف ٹرن اوور کا ریٹ بھی بڑھتا ہے، سٹاف ڈرفٹنگ دیکھنے میں آتی ہے، ڈی موٹیویشن دیکھنے میں آتی ہے، یا پھر اس طرح کی ایک چپکلش شروع ہو جاتی ہے، کس طرح کی ایک لڑائی کسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جس میں کہ دو گروپس بن جاتے ہیں آرگنائزیشنز میں، اور ایک ان پلیزنٹ نیگیٹو ہڈن پالیٹکس وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے جو کہ ان کی ٹوٹل ورکنگ کی جو فوکس ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے پازیٹیو پروڈکٹیو سینیریو سے ایک نیگیٹو اور ڈسٹرکٹیو سینیریو کی طرف، جس کا کہ مقصد صرف یہ رہتا ہے کہ ایک دوسرے پہ کس طرح حاوی ہونا ہے، ایک دوسرے کو غلط کیسے ثابت کرنا ہے، لیگ پولنگ کس طرح سے کرنی ہے، یا اگر یہ اس گروپ کا ٹارگٹ ہے یا اس کا گول ہے تو اس کو ہم نے فیلئر کیسے کرنا ہے. تو certain kind of conspiracies can also take place and this is really a very bad scenario. تو اس میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ جتنا اہم یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پلان بناتے ہیں کسی پروجیکٹ کو کرنے کے لیے اپنی آرگنائزیشن میں، اس وقت ان تمام آسپیکٹ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ڈیورنگ دا پروجیکٹ کسی بھی اسٹیج پہ ڈیو ٹو سبسٹینسو جو سرٹن چینجز ہیں یا سائیکولوجیکل سرٹن جو لوگوں کے افیکٹ ہو سکتے ہیں یا پروسیجرل پارٹس کی وجہ سے کسی بھی طرح کی ان پلیزنٹ سچویشن اگر رائز ہوتی ہے تو ہاؤ ٹو کامبیٹ ود دیٹ، ہاؤ ٹو اوور کم ود دیٹ سینیریو، ہاؤ ٹو مینیج دیٹ سینیریو. اگر ہم لفظ مینجمنٹ کے بارے میں غور کریں تو اب مینجمنٹ کی بہت سی ایٹریبیوٹس ہیں، بہت سی اصطلاحات ہیں، کچھ اس میں نیگیٹو ہیں، کچھ اس میں بہت اسٹرکٹ بھی ساؤنڈ کرتی ہیں، بہت اسٹرکچرڈ بھی ساؤنڈ کرتی ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ساؤنڈ کرتی ہیں، بٹ اٹ از اے مکسچر آف مینی پازیٹیو تھنگس اینڈ فیو نیگیٹو تھنگس، جو کہ ڈفرینٹ لوگ اپنے پرسیپشن کے مطابق مینجمنٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مینجمنٹ از جسٹ ٹو check for example the subordinates, just to bring new policies which make life uncomfortable, unpleasant, impossible for their subordinates. Yeah, management is all about providing a structure to help their subordinates. It really depends کہ آپ کا perception کس طرح کا ہے اور آپ کی opinion کیا ہے. But there can be something nice said about the management, the word management, or something bad. But if you ask somebody about the conflict, سو نارملی جو آپ کو سننے کو ملے گا وہ اس کے بارے میں نیگیٹو ہی ملے گا کہ کانفلکٹ از اباؤٹ فائٹنگ، اباؤٹ تھریٹننگ، اباؤٹ بینگ انسیکیور، اباؤٹ ہیونگ گیپس ان بٹوین اینڈ آل نیگیٹو تھنگس ول بی ایسوسیٹیڈ ود دا ورڈ کانفلکٹ. لیکن اسی وجہ سے شاید ہمیں اکثر مینیجرز میں یا آرگنائزیشنز میں یہ ہیزیٹیشن نظر آتا ہے کہ کانفلکٹ کے مینجمنٹ کو کرنے کا بھی ایک ٹریننگ سیشن ہو، اس کے بارے میں بھی آگہی ہو، اس کے بارے میں بھی پریپریشن ہو، بیکاز اٹ از کنسیڈرڈ جنرلی اے ویری بیڈ تھنگ اور اے نیگیٹو تھنگ. لیکن حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے، اور جو ریسرچ ابھی لیٹسٹ ہو رہی ہے اس میں ہمیں بہت سی ایسی ایگزامپلس ملتی ہیں کہ جس میں اگر آپ پراپرلی مینیج کر سکیں اپنی اس نیگیٹو چیز کو جس کو ہم کانفلکٹ کے نام سے جانتے ہیں، اگر آپ کی مینجمنٹ سکلز اس میں واقعی بہت اسٹرانگ ہوں اور آپ سرٹن پروسیجرز کے بارے میں آگہی لے آئیں، آپ کے پاس اویئرنیس ہو ہاؤ ٹو جسٹ مینیج دا کانفلکٹ ان اے بیٹر مینر، تو آپ اس کو ایک پازیٹیو ڈومین کی طرف لے جا سکتے ہیں. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی جو کانفلکٹس ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ طرح کی جس کی کہ اکارڈنگ ٹو دیئر روٹس، اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیپتھس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کتنی کانفلکٹ کتنی گہری ہے، کتنی پرانی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. تو ہر کسی کو مینیج کرنے کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہوگا جو کہ ریسرچ میں اور لٹریچر میں موجود ہے، جس کو آپ اکارڈنگلی چوز کر سکتے ہیں، پک اینڈ چوز کر کے اپنے لیے ایک بہتر اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں. سو موسٹلی جو کانفلکٹس کی ٹائپس ہیں ان کی اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیپتھ، اکارڈنگ ٹو دیئر ٹائپس دے آر کیٹیگرائزڈ انٹو 4 ڈفرینٹ گروپس. اس میں سے پہلا گروپ ایسا ہے جس کو ہم اوپن کانفلکٹ کہتے ہیں،
اوپن کانفلکٹ اس وقت ہوتی ہے جب کہ لوگوں کے درمیان ڈفرینٹ طرح کے انٹرسٹس ایگزسٹ کر رہے ہیں. اگر ایک کا انٹرسٹ مشرق میں جانا ہے تو دوسرے کو سکون مغرب میں جا کر مل رہا ہے. اگر اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جائیں جن میں کہ بیسیکلی ڈفرینس آف اوپینین ہے یا کوئی پرانی دشمنی ہے یا پرانی لڑائی ہے, تو ان میں جو کانفلکٹ ہوگی وہ ڈھکی چھپی نہیں ہوگی, وہ بہت صاف اور نمایاں طور پر دیکھنے کو ملے گی. دس کانفلکٹ از ویری ویزیبل. Both the causes and the effects need to be assessed and then addressed appropriately.